فاروق صاحب میں یہی بات کر رہا تھا کہ ویلفیئر اسٹیٹ بنائی انہوں نے، تھریٹ آف کمیونزم کی وجہ سے 1917 کے ریولوشن کے بعد انہوں نے جو ہے کلاس کولیبریشن کر لیا. جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو انہوں نے بھی ہاتھ دھو لی، اور ہمیں بھی ایک ایسا نظام دے دیا جس میں انسان کو چھوڑ دیا گیا کہ ریاست نہ تعلیم دے گی، انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل بھی نہیں کرے گی، اور صحت بھی نہیں دے گی. آپ صاف پانی جو ہے وہ خرید لیں بازار سے، بچے کو شفات میں پڑھا لیں اور ڈاکٹر اسپتال سے علاج کروا لیں. یہ طرز معیشت اسلام کیا انشور کرتا ہے؟ قاضی صاحب تھوڑا سا وقت مجھے دیجیے گا تاکہ میں اس بات کو نسبتاً بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں. جب آپ اسلامی اقتصادی نظام لائیں گے جو اسٹیٹ بینک کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، جس سے وہ پہلو تہی کر رہا ہے، تو اس وقت وہ سارے عوامل جو آج معاشرے کو تہ و بالا کر رہے ہیں اس نظام کے اندر ساکن ہو جائیں گے. جب وہ لوگ اپنے اکاؤنٹس کو موجودہ بینکوں سے اسلامی بینکوں کی طرف منتقل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ نظام تبدیل ہو گیا ہے، تو یہ سارا پیسہ ری سائیکلنگ کے لیے اویلیبل ہوگا. تو وہ جابز جو اب آپ کریٹ نہیں کر پا رہے، وہ ایگری فائنانس جس کی طرف آپ آج پیسے منتقل نہیں کر رہے، اس کے لیے لامتناہی سلسلہ شروع ہوگا پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر ریسورسز کی اویلیبلٹی کا. ضرورت 3 چیزوں کو دیکھنے کی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس عشر اور زکوٰۃ کی وزارت منتقل ہو چکی ہے. اب اس کو ری الائنیٹ کرنے کی ضرورت ہے بیت السلم کے نظام کے ساتھ. اگر 62% پاکستان کا حصہ اس چیز کو ری الائنیٹ کر لے گا تو آپ کی ایگریکلچر میں ایک انقلاب برپا ہوگا، جس کو آپ بے شک سبز انقلاب کہہ لیجئے، لیکن میں تو اس کو نبوی انقلاب کہنا زیادہ پسند کروں گا. پھر جب اسی نظام کے تحت ایسٹ اور ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا نظام آئے گا تو جو فنڈ فلو ہوگی وہ غریب آدمی کی طرف ہوگی، کیونکہ بیت المال کے نظام سے جو فنڈ فلو ہے وہ امیر لوگوں کی طرف نہیں ہو سکتی، اس کی طرف ہے جس کے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہے. تو جو بات شجاع صاحب فرما رہے تھے، جو ری ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہوگا وہ عام آدمی کو بینیفٹ دے گا، اور وہ جو جتنی بھی فگرز آپ دے رہے ہیں وہ ساری کی ساری اس نظام میں منتقل ہوتی ہے. مگر یعنی براہ راست ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں ہوگی، بلکہ اس نظام کا عشر ان کرے گا ایک ایسی دنیا میں جہاں یہ مسائل نہیں رہیں گے. ریاست کا یہ ایشو نہیں ہوگا. بالکل ریاست کا ایشو ہوگا. سب سے بڑا ایشو تو ہوگا پنجاب گورنمنٹ کا کہ وہ عشر کے نظام کو نافذ کرے. اس کے بعد یہ ایشو ہوگا بینک دولت پاکستان کا کہ وہ بینکاری کی سطح پر اسلامی اقتصادی نظام کو اس ماڈل کے تحت نافذ کرے جو قائد اعظم نے ان کو تلاش کرنے کے لیے کہا تھا. اگر اسٹیٹ بینک کے پاس ایسا نظام نہیں ہے تو ہم ان کو ایک الحمدللہ ڈرافٹ مہیا کرنے کی پوزیشن میں ہیں. میں دوبارہ ریفریز کرتا ہوں، کوشچن آپ سے پوچھتا ہوں پھر آگے چلوں گا. ریاست کی کیا ذمہ داری نہیں ہے جو ٹیکس لیتی ہے ہم سے کہ وہ ایک بندے کی جاب انشور کرے؟ کانسٹیٹیوشن 73 میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کو اس کی صلاحیت کے مطابق نوکری، اس کی ضرورت کے مطابق مشاہرہ یا اس کو پیسے دیے جائیں، صحت پرووائڈ کرے، تعلیم پرووائڈ کرے. یہ اسلامی ریاست انشور کرتی ہے. بالکل یہ اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے. لیکن جب آپ نے 1973 کا آئین بنایا تو آپ نے 20 سال کے لیے سود کو پروٹیکشن دے دی. جب وہ 20 سال کا عرصہ ختم ہوا اور ویریس جو پٹیشنز تھی وہ عدالتی نظام میں آئیں اور سود کے خلاف عدالتوں نے فیصلے دیے تو موجودہ نظام نے ان کو امپلیمنٹ کرنے سے انکار کر دیا. اب جو ایوان عدل ہے وہ اس مقدمے کو اپنے ہاں سرد خانے میں ڈالے ہوئے ہے. یہ تینوں کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی، بینک دولت پاکستان کی اور ایوان عدل کی، کہ وہ بیک وقت ان تینوں سمتوں میں کام کریں تاکہ نظام اپنی جگہ ان پلیس آئے اور لوگ دیکھیں کہ اسلام کے اقتصادی نظام کی برکتیں اور رحمتیں عوام تک کیسے پہنچتی ہیں. جو اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہوگا، جو رسول کا وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہوگا. دنیا کی ہر بات پوری نہیں نہ ہو اس سے مجھے فرق نہیں پڑے گا، لیکن اللہ اور رسول کے وعدے میں غلط بات نہیں ہو سکتی. شیخ خانزادہ صاحب، آپ کیونکہ سیاستدان ہیں، ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے آتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، کانسٹیچوئنسی میں بھی جاتے ہیں. میں نے پہلے سوال میں بھی آپ کو ریفرنس دیا تھا، لوگ کہتے تھے دنیا ایسی رہے گی، انسان خاموش رہے گا، پستہ رہے گا. آج صرف ٹیونیزیا ہی نہیں اٹھا، ٹیونس ہی نہیں اٹھا، کل انگلینڈ میں بھی اسکول کے بچے اسٹرائک پر تھے. اگر یہ اسٹرکچرز جو ہیں، ظاہر ہے یہ کلاس تو چینج نہیں کرے گی،
کون اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا کون ڈالے گا؟ جو اربوں کے مالک ہیں، 12-14 ارب پتی ہیں جو آپس میں اقتدار کا میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں. آپ سمجھتے نہیں ہے کہ اسلام ہو یا کوئی بھی الٹرنیٹ کوئی اگر آدمی سوچ رہا ہے تو وہ بیانڈ دس رولنگ کلاس ہے؟ دیکھیں سر، یہ جو اس وقت ہمارا سسٹم ہے نا، یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے سارا، اور یہ سسٹم آگے نہیں چل سکتا ہے. اس سسٹم میں جو نمایاں چیز ہے نا وہ آپ کی کرپشن ہے. اتنی کرپشن ہے کہ اس کے لیے آپ کو ریولوشنری سٹیپس لینے پڑیں گے ٹو بلاک دس کرپشن. اور ریولوشنری سٹیپ تو پھر عوام کے پاس ہوتے ہیں کہ عوام نے باہر نکلنا ہوگا. جس طرح ٹیونیسیا میں لوگ باہر نکل آئے and the president was forced to leave Tunisia, you see, within 24 hours. دیکھیں لیکن یہاں میں تھوڑی سی ایک بات بتا دوں آپ کو جو میں آج پڑھ کے آیا ہوں کہ وہ پبلک کارپوریشنز ٹیک اوور کر رہے ہیں اور ٹیک اوور کر کے وہاں پیرلل باڈیز ورکرز کی باڈیز بنا رہے ہیں آٹومیٹکلی. وہ جو ہے وہی چیز ہوگی نا جی. دیکھیں جی، یہ تو ہماری جو سب سے بڑی لعنت جو ہے نا وہ IMF اور ورلڈ بینک ہے. ان کی اگر آپ تاریخ پڑھ لیں، کدھر یہ گئے ہیں، کدھر یہ خوشحالی ان سے آئی ہے، کدھر لوگ ان سے سیٹسفائی ہوئے اکنامکلی. کون سے اکنامک انسٹیٹیوشن ہے جو ان کے سائے تلے وہ ابھر رہے ہیں یا بن گئے ہیں؟ بلکہ غربت زیادہ آئی ہے. غربت زیادہ آئی ہے. انہوں نے تو ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا، اور ہم پھر بھی ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ورلڈ بینک اور IMF سے نکل نہیں رہی ہے. اس لیے کہ دس لیڈرشپ ڈز ناٹ ہیو دی کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی آف چینجنگ دس سسٹم. یہ جب سسٹم چینج کریں گے اس پہ بڑی انڈیویجول سیکریفائسز اور نیشنل سیکریفائسز چاہیے آپ کو. یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ جو جتنا بھی سسٹم چلے گا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ عوامی آئیں گے اوپر. آج کل آپ دیکھیں نا جی، آپ کے ماشاءاللہ آپ کے چینلز ہیں جو دن رات بول رہے ہوتے ہیں. کتنے ووکل ہو گئے آپ کے سارے چینلز، ٹھیک ہے. آپ کی پبلک کتنی ووکل ہو گئی ہے، ہر دن ہمارے اسمبلیز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ابھی یہی چیز ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی میں آئے، یہ بیت سلام والا یہ چیز اسمبلی میں آئے، لوگوں کو ذرا پتہ لگے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بن جائے. اسپیکر صاحب نے آلریڈی اگری کر لیا ہے، اور حمیرہ شاہد صاحبہ نے ان کی بڑی انیشیٹو ہے، ساری انیشیٹو ان کی ہے جو کر رہی ہے. یہ اویئرنس آنی چاہیے تھوڑی سی پبلک میں کہ دیر از انادر سسٹم آلسو سائڈ بائی سائڈ اکنامک سسٹم جو ہے کہ وہ چل سکتا ہے. اور اس وقت میں آپ کو ایک چیز بتاؤں سر، ہم تو رورل ایریاز کے لوگ ہیں، رورل ایریاز میں جاتے ہیں، لوگوں کی ہولڈنگز بڑی تھوڑی ہے. دیکھیں اس وقت امریکہ یا یورپ میں جو ایگریکلچر سسٹم ہے نا وہ تقریباً لگ بھگ اسلامی سسٹم سے ملتا جلتا ہے سارا. انہوں نے اڈاپٹ کر کے اس کو نام اور کچھ دے دیا ہے. ہم نے کوئی ویسٹرن سسٹم اڈاپٹ کر دیا ہے جو کہ چل نہیں رہا ہے یہاں پر. ان کی معیشت، ان کی ایگریکلچر کی معیشت کیوں بہتر ہو رہی ہے؟ ایگزیکٹلی یہی سسٹم ہے. حکومت پیسہ دیتی ہے، کموڈیٹیز پہلے سے پرچیز ہو جاتی ہے، کنٹرولڈ ایگریکلچر ہے. فوڈ انفلیشن وہ نہیں چاہتے ہیں. ایسے فیلڈز ہیں جہاں پر آپ جاتے ہیں، میں خود لوگوں سے ملا ہوں، انہوں نے مجھے کہا نہیں، یہ حکومت نے ہمیں پیسہ دے دیا ہے، سو وی آر ناٹ گروئنگ ویٹ یا وی آر ناٹ گروئنگ پوٹیٹو دس ٹائم. کہا کہ فوڈ انفلیشن ہے بٹ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ انٹائر ریٹرنز جو ہے اس کا ہمیں مل رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت مڈل مین اور بینکس جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں عام ایک فارمر کو. دیکھیں ایک فارمر ہے جس کی 10 ایکڑ. آپ سمجھتے ہیں ایک سینٹرل بینک اگر بنا دیا جائے تو ایک ریاست کا بینک کو وہی ڈیل کرے، اور جس کی جو انہوں نے فاروق صاحب نے کہا ہے کہ اس کے یہ فریضے ہیں وہ کرے؟ سر دیکھیں سر، میں کہتا ہوں نا، ایک آپ سسٹم کو انٹروڈیوس کرو. وہ سسٹم اسلامک سسٹم جس طرح فاروق صاحب نے کہا کبھی ناکامیاب نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کامیاب چلے گا. اس کا قرآن اور سنت میں اس کا ذکر ہے، وہ کبھی ناکامیابی اس کے قریب ہی نہیں آئے گی. جب وہ سسٹم کامیاب ہوگا، یہ باقی سسٹم خود بخود نیوٹرلائز ہو جائے گا اور ڈوب جائے گا. کیوں ہم ایک زور لگائیں کہ ایک سسٹم کو آپ رکھیں، ایک بینک کو آپ رکھیں؟ آپ چیزوں کو انسٹیٹیوٹلائز کریں، آپ چیزوں کو انٹروڈیوس کریں، آپ چیزوں کو چلائیں، خود بخود یہ نظام خود بخود بدل جائے گا اور خود بخود نظام ٹھیک ہو جائے گا. جب تک تھوڑا سا آرڈر ڈسٹرب کروں. کیوں فاروق صاحب؟ پھر اسلام کے تحت ایک ہی بینک ہوگا، ایک ہی سینٹرل بینک ہوگا. میں شجاع صاحب کی بات کی تائید کرنا چاہتا ہوں. آپ کو مرکز میں مرکزی بینک کو رکھنا پڑے گا، اور عام آدمی کو پہنچنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر بینکس کی ضرورت رہے گی. البتہ ان کا سٹرکچر پارٹنرشپ، پبلک پارٹنرشپ کا، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا ہو جائے گا. تو جب وہ انگلیاں ہر آدمی تک پہنچیں گی تو
تو ہر جیب سے رقم نکالنے اور اس میں وسائل ڈالنے کی گنجائش پیدا ہوگی. جی حافظ صاحب، آپ سوری میں آپ کو ویٹ کروا رہا ہوں. یہ آپ نے ساری گفتگو سنی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلامی نظام ہے تقریباً آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس میں ہم ذرا سرمایہ داری کے ذرا قریب ہیں، مائنس سود نکال دیا ہے، مگر نجی ملکیت بھی رہے گی اور پرائیویٹ سیکٹر بھی رہے گا. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ بالکل، کیوں نہیں. ریاست کو جو ہے نا جتنا کرپشن کے ذریعے سے جو پیسے آ جاتے ہیں، اور ایک جو ہے نا ایک احتسابی ادارہ قائم ہونا چاہیے کہ اس کے خاص کر پر سیاستدانوں کے اور اس طرح دوسرے لوگوں کی بھی، کہ اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، کہاں سے جو ہے نا یہ کس طرح ان کو آیا ہے. تو باقاعدہ ان کو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اور پھر ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ کہاں آج کل کرپشن کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہے. کوئی امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، کوئی جو ہے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو ان کے لیے ایک سسٹم، ایک نظام ہونا چاہیے. اور بالکل میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، دوسرے ممالک میں جو ہے نا ایک سیاستدان پہ ایک کرپشن ثابت نہ ہو بھی جائے، صرف الزام لگ جائے تو وہ جو ہے نا استعفیٰ دے دیتے ہیں اور وہ جو ہے نا اسی وقت اپنے آپ کو جو ہے نا اس چیز سے ختم کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں بہت سے لوگوں پہ وہ الزامات تک نہیں بلکہ ثابت بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ مزے جاتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اسلامی نظام اور اسلامی ریاست کی بالکل یہ تقاضے ہیں کہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اور احتسابی نظام ہونا چاہیے. بہت شکریہ حافظ، سینیٹر حافظ رشید صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، تھینک یو ویری مچ. میڈم میں یہی سوال آپ کی طرف لے کے دوں، پھر یہ لے کے جاؤں گا کہ یہاں پہ اثاثے جو بنے ہیں عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے، وہ سٹوری بہت اچھی تھی، بلکہ میں سپورٹر سے ملنے بھی گیا. اس میں اس نے باقاعدہ ٹریس آؤٹ کیا کہ کن کن لوگوں نے بیٹریلز کی تھی، ان میں سے کون کون آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور کیسے نام و نشان مٹ گئے جو انگریز کو ریزسٹ کر رہے تھے. یہ ایک مثال ہے. تو یہ کیا ریاست، اسلامی ریاست کو یہ کرنا نہیں پڑے گا؟ اس سے جو بود اور جو ایک اتنی بڑی خلیج آ گئی ہے غریب امیر میں کہ کم از کم ناجائز اثاثے جو ہیں وہ تو بالکل جی، اکاؤنٹیبلٹی تو ہے، اور ریلیجن میں تو اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. اسلام میں تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ایگریکلچر کو پرائیویٹائز کرنے کا. تو یہ تو وہیں پہ ہی ختم ہو گیا ہے. دیکھیے جی، یہ اسٹیٹ کی اور وہ فارمر کے بیچ میں، اسی لیے تو آرتی اور مڈل مین اور وہ سارا وہ نظام کی تبدیلی ہی اس لیے، کیونکہ یو ہیو ٹو ریموو دا مڈل مین. ایگریکلچر پرائیویٹائز نہیں ہو سکتا اسلام میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پروفٹ اور لاس جو بینکنگ میں آپ بات کر رہے ہیں، پروفٹ آپ تب آپ دونوں پر جائز ہے، دونوں پارٹیز پہ، جب ایلیمنٹ آف رسک ہے. یو ہیو ٹو رسک دیٹ، پھر آپ چاہے لاس ہوتا ہے پروفٹ ہوتا ہے. ایتھک تو یہ ہے نا پیچھے. اس میں فاروق صاحب زیادہ بہتر طور پہ آپ کو ایز اے بینکنگ ایکسپرٹ بتا سکتے ہیں، لیکن آئی بلیو کہ ڈسپیرٹی بٹوین دا رچ اینڈ دا پور، یہی اسلام کا ایتھک ہے اس کے پیچھے. سود کے خلاف جنگ کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا، اگر آپ اسلامک میں تو اسے ایک بہت بڑا انقلاب سمجھتا ہوں جو اسلامک ریولوشن تھا، جس میں اگر آپ دیکھیں تو جو جن طبقات جو ہیں وہ اسلام کے قریب آئے سب سے پہلے، اور قریش سے کیا لڑائی تھی، یہ ساری باتیں جو ہیں اگر ہم اس کو یہی اگر پرنسپل رکھیں گے تو پھر ہی شاید اس کی اپیل رہے گی. جی فاروق صاحب. قاضی صاحب دیکھیے، آپ نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا ہے کہ کیا فوری طور پہ کسی ری ایکشن کے طور پہ موجودہ وسائل کو ضبط کر لیا جائے. اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو اسٹیٹ اسٹینڈ سٹل ہو جائے گی. میں آپ کے سامنے جو صورتحال رکھ رہا ہوں وہ ایولیوشن کی ہے کہ آپ اس سارے پیسے کو جو آج آپ کو بیڈ منی نظر آ رہی ہے، نظام کے ذریعے ری سائیکلنگ کے لیے اویلیبل کریں. جب یہ پیسہ خود بخود ری سائیکل ہو جائے گا، کیونکہ اکاؤنٹس جو کھلیں گے، لیں گے کیسے آپ؟ اکاؤنٹس کھلیں گے اسلامی بینکوں میں. جب آپ کہیں گے کہ یہ اسلامی بینکاری ہے تو ریاست کا ہر فرد اپنا اکاؤنٹ کھولے گا. میں آپ کو ایک فگر کوٹ کرتا ہوں ورلڈ بینک کی. 200 ارب ڈالر پاکستان کا ناجائز اس وقت سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہے، جو کہ اسٹیٹ بینک ورلڈ بینک نے فگر دی ہے. پاکستان کی اکانومی 165 بلین ڈالر کی ہے، 200 بلین وہ پڑا ہوا ہے. کیا ہمیں انہیں پوچھنا نہیں چاہیے کہ بھائی یہ کس کے پیسے ہیں، یہ کون وہاں لے کے گیا؟ اور اب سوئٹزرلینڈ نے قانون بھی بنا دیا ہے کہ اب مارکوس کی طرح 16 سال نہیں لگتے، آپ چند مہینوں میں واپس لا سکتے ہیں. قاضی صاحب، اس کے بارے میں ہمیشہ دو رائے رہیں گی. میں جس رائے کا حامی ہوں وہ ایولیوشن کی ہے کہ آپ اسٹیٹ کو ڈسٹرب کیے بغیر ایسے نظام کے ذریعے ان چیزوں کو لا سکتے ہیں اپنے نیٹ ورک میں. آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایک میٹامارفسس ہو، جو ریاست پر قابض لوگ ہیں وہ رات کو سوئیں اور صبح نیک ہو جائیں. یہ تو نہیں ہوگا فاروق صاحب. ایولیوشن میں ایسا نہیں ہوتا.
ایولیوشن میں جو کور ہے، جیسے میں نے پنجاب حکومت کی بات کی ہے، مرکزی بینک کی بات کی ہے اور نظام عدل کی بات کی ہے، یہ کور اس سسٹم کا سٹرکچر ڈیولپ کرنا شروع کرے. جب وہ سسٹم کا سٹرکچر ڈیولپ ہوگا تو آپ کی کرنسی کے نظام کے نئے نظام کی طرف شفٹ ہونے کی وجہ سے یہ وسائل اس میں منتقل ہوتے ہیں. خانزادہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے اگر آج یہ ایوولوشن شروع ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ٹائم فریم ہوگا؟ 3 سال میں یہ سرکل جو ہے 50% سے زیادہ مکمل ہو جائے گا. خانزادہ صاحب یہ ایک رائے ہمارے سامنے آئی کہ لیکن یہ ہے کہ جب اسمبلی میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، آپ اگر ان کے ہاتھ سے طاقت نہیں لیتے، آپ کیسے ایک طبقے کے گلے میں کہیں گے جی یہ پکڑ کے رسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لیں انٹل انلیس جو ڈسپوزیسڈ ہیں وہ اسٹیٹ کو ٹیک اوور کریں؟ میں ایک مفروضے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جی، اس وقت جو اسمبلیز ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے چاہے وہ پروونشل اسمبلیز ہے، یہ ایک الیکٹڈ باڈی ہے اور یہ لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے اور وہی لوگوں نے الیکٹ کیا ہے جن کی میں ابھی ذکر کر رہا تھا، جن کے پاس پرابلی گھر میں کھانا بھی نہیں ہے. یہ اسمبلی جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے محترمہ نے یہ بل ایک ایکٹ انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہے یہ اسمبلی میں، اور ایک اسلامک ایکٹ ہے جو کہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹائر ممبرز آف دی اسمبلی جو ہے نا، وہ بیکاز آف دی اسلامک سسٹم جو انٹروڈیوس ہو رہا ہے اس کے اوپر لبیک کہیں گے، کوئی اس کو اپوز نہیں کرے گا. ایک بات تو یہ دیکھیں، یہ ویسٹرن انٹرسٹ ہم نے ختم کرنے ہوں گے. یہ ویسٹرن انٹرسٹ جس لیول پر بھی ہے ان کو ختم ہونا ہوگا اگر ہمارا سسٹم ٹھیک ہو جائے. یہ اگر آپ یہ کہیں کہ انڈیویجولی آپ نے جانا ہے، وہ $200 بلین جو ہے وہ بھی آپ نے واپس کرنے ہیں، آپ نے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو بھی پکڑنا ہے، آپ نے پکڑ دکڑ کر لوگوں کو اندر کرنا ہے، پیسہ نکالنا ہے، probably that's a very big issue اور اس کو بہت ٹائم لگے گا. ہم تو اس وقت جو ٹاپک انڈر ڈسکشن ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایک سسٹم ہے ہمارے اکانومی کا جو کہ ہمارا بیسک سٹرکچر ایگریکلچر اکانومی جو کہ ملک کو چلا رہی ہے اس وقت، اس کو بہتر کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے اور جو لوگ جن کے ٹیبل کے اوپر یا میز کے اوپر یا دسترخوان کے اوپر کھانا نہ ہو اور ہم بہت بڑی بڑی باتیں کریں کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم یہ کرنے والے ہیں، یہ اسٹیٹ نہیں چلے گا اس طرح. یہ اسٹیٹ چلے گا جب آپ اس دسترخوان کے اوپر ان بچوں کو، اس خاندان کو روزی مہیا کریں گے جو کہ $6,000 یا $10,000 جو ہے وہ منتھلی ان کی انکم ہوگی. اور وہ آپ کس طرح کریں گے؟ وہ اس سسٹم سے تو آپ نہیں کر سکتے. یہ سسٹم تو آپ کا کولیپس ہو گیا ہے، یہ فیل ہو گیا، آلریڈی آپ کو ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. لوگ دن رات آپ رو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں. ان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوگا، ایک سسٹم آپ نے لاگو کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ پنجاب بی دی فرسٹ ٹو ٹیک انیشیٹو ان دس. اور میں سمجھتا ہوں اس میں چیف منسٹر پنجاب جو ہے میاں شہباز شریف، میرا خیال اس کا بڑا پازیٹیو ایک رول ہے پنجاب میں اس وقت، اور وہ میں سمجھتا ہوں اس چیز کو ویلکم کرے گا اور وہ چاہتا ہے کہ اکانومی ہماری ٹھیک ہو جائے. جب تک آپ نے اکانومی ٹھیک نہیں کی اپنی، نا آپ نے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کیا، آپ نے لوگوں کو ان کے پیٹ کے لیے ان کا رزق مہیا نہیں کیا ہے، یہ اسٹیٹ نہیں چلنا ہے سر. یہ اسٹیٹ نہیں چلنا ہے. یہ اسی طرح آپ کا ہلا گلا ہوگا. IMF ورلڈ بینک آپ کے اوپر رول کر رہا ہوگا. آپ کے ایک بارڈر کے اوپر یہ لڑائی چلتی جائے گی. امریکن ان میں مداخلت کریں گے، آئیں گے. آپ کے ہر دن آپ جو ہے کمزور ہو رہے ہیں، آپ کی قوت ختم ہو رہی ہے، آپ اکنامکلی بالکل آپ ڈاؤن ہو رہے ہو، آپ سپریس ہو رہے ہو. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس وقت آپ کے پاس جو الٹرنیٹو ہے وہ اسلامک سسٹم ہے. آپ کے پاس الٹرنیٹو ہے، وہ آپ لاگو کریں. اور میں سمجھتا ہوں ہماری سارے پرابلمز کا حل جو ہے وہ اسلامک سسٹم، اسلامک اکنامک سسٹم ہے. اس کو آپ کریں، یہ کرپشن بھی آپ کی ختم ہو جائے گی، IMF ورلڈ بینک بھی آپ سے نکل جائے گا، آپ کا پورا سسٹم نیا آ جائے گا اور آپ کے لوگ بہتر ہو جائیں گے اس سے. میڈم آپ کی طرف آتا ہوں میں، یہ اسی بات کو میں آگے لے کے جانا چاہتی ہوں. ایک سوال ایڈ کر دوں. جی، یہ جتنی رولنگ ایلیٹ ہے، جب وکی لیکس آئی تھی، دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے امریکی سفیر کے سامنے یا ان کا تیسرے درجے کا کوئی ڈپلومیٹ آ جائے تو ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت پینک ہے پورے مڈل ایسٹ کی ڈکٹیٹرشپ میں. ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور وہ ڈول آؤٹ کر رہے ہیں ان کو. وقت مجھے لگتا ہے نہیں ہے کہ ہم ایک لمبا
کل ممکن ہے اسی طرح لوگ تیونس میں کچھ بھی نہیں تھا چند دن پہلے، مگر لوگوں سے جب آپ روٹی چھین لیں، جب آپ ان سے دیوار سے لگا دیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ ان کے پاس سولوشن ہے؟ یہ کر لیں گے جو آج ہمارے حکمران ہیں، یا یہ اس وقت تک کلنگ کرتے رہیں گے جب تک یہ مجبور نہ ہو جائیں ہٹنے کے؟ دیکھیں جی، دس از پرابلی دی فائنل چانس فار دیم. ڈیموکریسی کیا ڈیلیور کرتی ہے یہ دے ہیو ٹو پروو دیٹ. اور پچھلے 3 سال کی کرپشن اور 3 سال کی ڈیلیورنس آپ کے سامنے ہے. پاکستان کا جو پرابلم ہے نا، ہماری صرف انسٹیٹیوشنل کرپشن نہیں ہے، ہم انڈیویجولی بھی ایچ ون آف اس از کرپٹ اینڈ وی ایڈ ٹو دا سسٹم آف دی کرپشن. اب سوال یہ ہے کہ جس طرح فاروق صاحب نے کہا کہ انسٹیٹیوشنل کرپشن کو انسٹیٹیوشنل ریفارم کے تحت ہی ہوگا نا. آپ یہ لے آئے $300 بلین یا جتنے ارب آپ کہہ رہے ہیں سوئس بینک سے، اگلے سال میں اس سے زیادہ چلے جائیں گے پھر سے. آپ کیسے روکیں گے جب آپ کے جوڈیشری، آپ کے لا پرووائڈنگ، لا میکنگ، لا انفورسنگ ایجنسیز، یہ تینوں کو میں ہمیشہ سے ریپیٹ کرتی ہوں، انہوں نے وہ کنسسٹنٹ نظام لانا ہے چیک اینڈ بیلنس کا. اکاؤنٹیبلٹی آپ دیکھیں 10-15 لوگوں کی کر دیں گے، لیکن آپ ایک قوم کی مزاج، اس کے ٹیمپرمنٹ، اس کی جینز میں سے کرپشن کیسے ختم کریں گے؟ آدھی سے زیادہ کرپشن آپ کی پاورٹی کی وجہ سے. لوگ مجبور ہیں آج حرام کھانے پہ، جس طرح ہم اس قوم میں لوگ مجبور ہیں سود کھانے پہ. میں نہیں سود کھانا چاہتی، لیکن جو میں نے پہنا ہے، جو میں نے کھایا ہے، وہ سب سود ہے. دیر از نو آلٹرنیٹو. آئی تھنک ایوولوشن اور ریولوشن دونوں کاؤنٹ کرتی ہے. ریولوشن ایک پریشر کریٹ کرتی ہے نظام کی تبدیلی کا، ایوولوشن وہ اسٹرکچرل ریفارم سامنے لاتی ہے جو سسٹینیبل ہو. تو بہت جائیں گے. انارکی کا ایک گلیمر بھی ہے، انارکی کی ایک پرائس بھی ہوتی ہے. کیا پاکستان انارکی کے لیے تیار ہے؟ پاکستان میں تو آلریڈی انارکی ہے. اسٹرکچرل، جہاں پہ اسٹرکچر ہی ختم ہوتے ہیں وہاں یہ انارکی ہے. دس از انارکی. اب یہ ہے کہ کیا ہم سب کو پتا کیا ہو رہا ہے، ایکسپلائٹیشن کے لیولز کیا ہیں. میڈیا میں بیٹھے لوگوں کو، اسٹیٹ بینک میں بیٹھے لوگوں کو، گورنمنٹ میں بیٹھے لوگوں کو، اپوزیشن میں بیٹھے لوگوں کو، کیا وی آر ولنگ ٹو اسٹینڈ اپ فار اوور سیلف ایز اے نیشن؟ کیا وہ کریکشنل اسٹیپس، گورننس کیسے ہونی ہے، رول آف لا کیسے آنا ہے، معاشیت تبدیل کیسے ہونا ہے، سب کو پتا ہے. نیت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، سینس ہے. سو دیٹ از ویئر وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام. مدام پھر آپ سے بات جاری رکھتے ہیں. ناظرین، ایک وقت ہوا ایک اور بریک کا، اور واپس آ کے ہم بات کریں گے امیجیٹلی کچھ کرنا ہے ایوولوشن کے لیے، ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے، کیا حالات ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا، یہ دلچسپ گفتگو جاری ہے.